صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں۔ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے یہ ایک ہے۔ دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں، ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے۔ مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے، اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے، کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ، تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر۔ اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے، سمجھ لیجیے ہوتا ہے کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں، اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے اس کی نماز صحیح ہے میری نماز صحیح ہے، اتنی حرکت تو۔ اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے، جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے، مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو۔ تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک، اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں جمع کرتے ہیں، مت پہنیے پھر۔ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے، جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں۔ انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی، پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو، یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ منع ہے۔ انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے، انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے، یہ نماز کی حالت میں، اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے۔ اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے، ٹھیک، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹخاؤ، مطلب نہ توڑو، ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں۔ تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا، یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے۔ اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے، مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے، اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا، 2-4 صف کے لوگ آ گئے، تو اب جو ریگولر نمازی ہے، جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے، اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی، یہ چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی۔ تو یاد رکھ لیجیے، اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے، کونی صاف کرتے، یہ کونی صاف کرتے، گھٹنے صاف کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کریں گے ہم۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے اب یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر۔ اور نماز میں کپڑے خراب ہو، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان کے، ہے نا؟ تو لہٰذا unnecessary ایکشنز نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو۔ مطلب اگر کنکریاں ہیں، چبھنے والی چیزیں، تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں، 1 ٹائم کر سکتے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو، مطلب ایٹ 1 ٹائم نماز کی حالت میں۔
تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا؟ میں کہوں گا آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں، ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے، جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی صف، یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے، یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک آدھ کنکر پتھر آ جائے، تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا، اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں۔ اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں، یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار، کیا کرنا ہے سوچ لیجیے، تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں تاکہ کھڑے نہ ہو۔ جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا ہے جا کے، تو پھر ایک بار تو اجازت ہے، آپ فوراً اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے، اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا، تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھوے، بعد میں مسجد کے بعد پھینک دے لے جا کر اس، ٹھیک بہرحال۔ تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا اور کہا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا، بلکہ معاف کرنا، پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں، سجدے کی جگہ میں جو ہے، اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو، اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے، جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار۔ آگے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو، اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے ہو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو، یاد رکھیں۔ اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں، گول گول ہوتے ہیں، خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں، پھر ایک بار ہو دو، جیسے کاٹے آ گئے غلطی سے کچھ ایسی ایزا دے رہا ہے نا، آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے، جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نمازیں ضائع ہوں گی۔ ایزا دینے کا الگ چیز ہے، کنکریاں ایزا نہیں دیتے ہیں۔ ریت عموماً آپ کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی، یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی، ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے، کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے، تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے، تو نماز میں درست نہیں۔ بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں سر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے، تو بہت سے لوگ تو میں سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہو دیکھا، سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں، اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے، ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے ہیں، بالکل درست نہیں ہوں گا۔ ہم ایک بار کو حرکت کرنا ہے تو کیجیے، اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا، ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو، جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے، نماز کا پارٹ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ، جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا بار بار، داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا، مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، ایکسٹرا ہے۔ کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا، یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پاجامہ اوپر، ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے اور پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل۔ یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا، بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے، فطری آ جائے تو اجازت ہے، غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں، غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے، جو ہوتا ہے نا ایکسٹرا، نماز میں ڈکار نہیں۔ یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ، ہر تھوڑی دیر ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں، ٹھیک، جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر، یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے، یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے، نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، جو نماز کا پارٹ نہیں ہے، پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے نا ہم کو ڈسٹرب ہوتا، یہ نماز کا پارٹ ہے، نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے نا اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے، یہ نماز کا پارٹ ہے، جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، کچھ اور باقی چیز۔ اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے، تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے، ڈکار لے رہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو، آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں، خامخواہ نہ لیں۔ اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا، یہ درست نہیں ہے، یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟
یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اور آپ نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے۔ تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا، دعا کر سکتے ہیں آپ، وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں۔ اس کے علاوہ آپ کیجیے، پھر قیام میں کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا، پھر نماز۔ مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے، تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز ہے۔ تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہو، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا؟ بتائیے آپ۔ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے، کہا کہ پہلے کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے الحدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اب اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں؟ تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو۔ اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ ایک روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا، اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ حصہ پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں،
کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا سیدھا پیر اور الٹا پیر کہ مانڈی پر آپ بیٹھے ہیں لیپ پر، اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے، مرد نہیں پڑتے ویسے، تورک کرتی ہے عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں وہ سنت ہے آپ ان کی، تو بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے، پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائیں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں، تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں، اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا ہوتا ہے، جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آپ نے کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو، منع فرمایا، اور کہا کہ اس سے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے، اور تقریباً درندے یا جانور جس کھولیں گے، جو جیسا کہ بھیڑیا ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو، یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، تو کہا درندوں کے ایسا نہیں، ہاتھ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کا ہے۔ اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، مقصد کو ختم کر دیتے ہیں اس کی، وہ کام بھی، یہ تو ناپسندیدہ کام تھے، نہیں کرنا چاہیے نماز میں یہ سب۔ اب وہ کام جو اس طرح کرتے ہیں، جن کے بارے میں کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ دھڑلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے، ٹھیک ہے، اس سے نماز باطل۔ نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے، نماز میں یاد آ گیا، ایک رکعت شاید بھول گئے، شک ہو رہا کہ فلاں کیا، تو آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر چھوٹ گیا، جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی، تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، سمجھا؟ تو یہ تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں سجدے سہو ہو جائیں گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے، سجدے سہو بھی نہیں، اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی، سمجھ لیجئے آپ چلے گئے، بات چیت چل رہی ہے، زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو تو نماز باطل ہے، آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا، وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی، ٹھیک۔ تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے، تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے، آپ کو نماز دہرانا ہے۔ ہاں نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سے ہو، اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا، یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا، صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اس حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا، رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی، پھر آیا کہا السلام علیکم، آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا، پھر کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے، ہاتھ باندھ، فاتحۃ الکتاب، قرآن سورہ فاتحہ پڑھ، اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا، اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے، اس کے بعد پھر تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے اٹھ، اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ، اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر۔ مطلب وہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، جس کے وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے، جو رکنے کا وقت ہے، جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے، وہ نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ واپس جا، تیری نماز نہیں ہوئی، دوہرا اسے، 3 بار پڑھایا آپ نے۔ اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے، یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے، کاہلی سے پڑھ رہا ہے، درست نہیں پڑھ رہا ہے، جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا، آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں۔ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان، مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت، سپیڈ دیکھیے آپ نماز کی، 1.5 منٹ میں 2 رکعت، 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت، جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر، مطلب
الگ الگ قسم کے لوگ ہیں اور ہر کسی کے حرکات اور سکنات اتنے اسپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے، حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں۔ اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی، مسجد میں داخل ہوا، الیکٹرانک گھڑی چالو ہے، بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے، 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ، اور پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے، مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے، شاید جلدی، اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی، تو ایگزیکٹلی 29 1 29 30 تو سب بیٹھے ہوئے، ابھی آدھا منٹ ہے، 31 32 31 32 33، وہ آتا 50 55 56 57 58، جب سب 0 ہوتا تو سب کھڑے ہوتے مقتدی، اب رکعت باندھے ہوں گے، تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے۔ یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ ضمی سورہ ہے، بعد کی 2 کی اسپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائیے۔ تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا، اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی، قاعدے سے اٹھ چکے، تیسری بھی کر لیا، 3 منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت۔ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ نے اس شخص کو دیکھا۔ اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ گئے، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، سبحان رب عظیم سبحان ربی سبحان رب، جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ پڑھیں گے تو یہ سمیع اللہ لمن ربنا ولک الحمد، یا پھر ربنا ولک الحمد، آگے ریڑھ کی ہڈی سے اللہ، پھر آپ اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا تھا معلوم ہم کو؟ 2 سجدے تھے، اتنے اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنے جلدی جلدی آواز آتی، سجدے تھے، جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے۔ کوا دیکھ کتنی جلدی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر، چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے، کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کھٹ 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 کھٹ، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا، تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو دہرانا پڑے گا۔ اسی طرح دوسری چیز، نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان فی الصلاۃ لشغلا، آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے، وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا۔ اب آپ کوئی بھی بولیں گا نماز میں کون کھاتا پیتا ہے؟ کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر، لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں۔ آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے کچھ، تو بھی نہیں کھائیں گے آپ، پھر کیا کریں گے؟ آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے، ادھر ادھر مت پھینکیے، اس سے کہ وہ غلاظت ہے، آپ ڈال دیجیے جیب کے اندر، ٹھیک؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن اس کو نگلا نہیں جائیں گا، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے بس۔ تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا، تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں، ٹھیک؟ تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں، نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے۔ نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے، لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے جو ہے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو، ٹھیک؟ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو، ٹھیک؟ اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو، ٹھیک؟ تو سکون کے ساتھ کرنا ہے، تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے، کون سی بات چیت کریں گے؟ اب جیسا کہ امام نے غلطی کیا، آپ لقمہ دیتے ہیں، لقمہ دینا کیا ہے؟ بات کرنا تھا۔ اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے، کیا کہے؟ سبحان اللہ، تو بات کرنا ہوگی نا، سبحان اللہ۔ امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب کر، کیسا نہیں کرتا، جھک اٹھ، ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے سبحان اللہ، آپ غلطی پر اس کا، اللہ کی ذات پاک ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ ہاں بس کیا کرتے اللہ اکبر، مطلب سمجھو امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گیا، اللہ اکبر، تو اب آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، تو لوگ کیا ہوتا ہے اللہ اکبر، اور بالکل بیٹھے بیٹھے ہی بولتے، اٹھتے نہیں ہیں، مطلب بیٹھنے ہی پڑیں گا تیرے کو، کیسا نہیں بیٹھتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا، بیٹھ جاتا، کھڑا ہو جاتا، پریشان ہوتا ہے امام بھی بہت دیر۔ سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ، امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا، آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے گا، اس ساتھ مل جانا پڑے گا، سمجھ رہے؟ بہرحال سبحان اللہ۔ عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں کریں گی تو عورتیں کیا کریں گی؟ تالی کی آواز کریں گی، اور اس کا طریقہ ایسا نہیں ہے، اس کا طریقہ ایسا ہے، مطلب یہ ہاتھ سے اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا، یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوں گی تو پشت پر مارا جائے گا، تو اس سے امام سمجھ جائیں گا کہ وہ غلطی پر ہے۔ لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی، وہ کر لے، لیکن اگر وہ کر سکتی ہے، ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے، سمجھ لیں جیسا کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں کا، تب تو پوری عورتیں ہیں تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی، آواز کریں گی تو امام سمجھ جائیں گے ارے اس سے کچھ غلطی ہو۔
تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی نا. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، 3 رکعت پڑھا دی. تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ یہ کہا. آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں، اور آپ نے سجدے سے ہوئی، چونکہ یہ جائز بات چیت تھی نماز میں. صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ چونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ، وہ پتہ نہیں صحابہ کو نہیں پتا تھا. تو آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی، شریعت بن رہی تھی، تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہو گئی، وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا. آپ نے کہا نہ میں بھولا، نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سجدے سہو کر، ٹھیک. تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی. تو یہاں صحابی نے بات کی، لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی، کیسا بولے، میرے کو خاموش ہے. تو پتہ چلا نماز میں جائز بات چیت جو ضرورت کی ہوتی ہے، ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا، لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گے. جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے، سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی، اس کی قرأت کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی، آیت ریپیٹ ہو گئی، تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں، لقمہ دے سکتے ہیں. ٹھیک. لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوگا، جو جس نے اقامت دی ہوں گی، اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہو، اگر اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے. ٹھیک. اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی، اس لیے کہ جیسا عموماً اگر معروف سورے ہے، چھوٹے چھوٹے آخری سورے سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے کہ وہ امام بھی بھول جاتا اب جو آگے کا تھا، سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں، کھڑا ادھر لقمے آ جاتے کہ پریشان. تو جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے، اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا، تو پہلے وہ حقدار ہے. تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے، اس بات کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے. مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں، کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے، کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے، تو ابھی نماز ہاں بس ہوتا ہی ہے. یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں ہے. اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی ہے، شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے. اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے صف والوں کی سب کی نماز خراب کر رہے ہیں. مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے، وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا. اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ بات دور تک ہاں 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 چل رہے، پھر یہ کھڑا ہے، پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی. اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی، کیا کروں گا؟ مانو آپ کو نماز کوئی نکل جاؤں گا، کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی نماز خراب ہوگی. میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دن میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی، ایک ہی دن کا واقعہ ہے. ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد میں. اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال، ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردستی، چلو آگے چلو. وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہو، اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا، اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو گا، دعا یاد نہیں رہتی اس نماز کے بعد. آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ، ان کو نماز پڑھانا آتی ہے، دعا کون کرائے گا، وہ یاد نہیں رہتی ہے، تو پریشان رہتے. اب چلو بڑھا دی، ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی. جب ظہر پڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی ظہر. وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا، آج آرام سے پڑھوں گا. مطلب ان سے میں نے بعد میں اتنی لمبی نماز پڑھی ماشاءاللہ، آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں. تو بولے میں ایسا پڑھا تھا، بولے اللہ ایسا پڑھ رہا تھا، ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا. تو ہو گئے 16 منٹ کی ظہر. ٹھیک. اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرائے، سجدے بھی اتنے لمبے کرا، سجدے میں لوگ ہنس رہے. لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں کو. سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں، پھر سب ایک دم خاموش کھڑے. پھر سجدے میں جا رہے جب سجدے سے کھڑے ہوئے سب نارمل، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے کون ہنسنے والا تھا، کوئی نہیں دکھ رہا. وہ بچوں نے شروع کی ہنسی. بچوں نے کیا کیا معلوم، پیچھے ایک بچہ تھا، جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا، ارے اٹھو نا، تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہے. 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر، بولے سجدے کتنے لمبے تھے. اس نے بول کے خاموش ہو گیا، اٹھو نا بول کے، اور شروع ہوئی پھر ہنسی. تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا، ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا. سجدے میں جاتے ہی جو ہنسی کی آواز آ رہی مجلس کے اندر، تب کیا کریں گے؟ بیسٹ پارٹ، اٹھو نکل جاؤ باہر، ہنسی آ رہی نکل جاؤ، چھوڑ دو اس نماز کو. یہ بیسٹ ہے. وہاں رہنا، ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا چاہیے. اگر بچ جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجئے یا اپنی نماز توڑ دیجئے نا. کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا، دستی لگاتا اس کو، اور وہ بج رہا، پورے مسجد کی نماز خراب ہو رہی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. بند نہیں کر سکتے، آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا، اپنی نماز خراب کرو نا. پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے موبائل کے، سمجھ؟ یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو، نکل جاؤ سب وہیں کھڑے. اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے. ایک صاحب آئے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا. نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی. انہوں نے قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں الحمدللہ شروع کر دی انہوں نے. ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت، پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دی.
اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے. اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی, ہر تھوڑی دیر کو ایک ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی, پھر وہ ہنس رہا وہاں تک. مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے, ایک بھی توڑ رہا نہیں, ایک بھی نہیں توڑ رہا. تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا. پھر پرانی بات, بھاگ گیا نکل, یہ اتنا ہنس رہے لوگ. اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر. تو وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا. ایک تو خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی, آ گئی آپ کو ہنسی, سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا وہاں سب. وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے. تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا, کوئی واقعہ یاد آ گیا, جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا ہے, بلکہ بچے بہت کرتے, شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے. اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ خالی مسکرا رک گئے, تو یہ نماز میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ نماز میں نہیں ٹوٹی, کوئی کمزوری نہیں, یو کین گو آن, آپ چلتے رہیے, آگے پڑھتے رہیے. ہنسی آ گئی تو نماز پھر توڑ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سے منع کیا, نماز میں ہنسنا درست نہیں. اور اس کے تعلق سے آپ نے جو حدیث کے الفاظ ہے وہ طبرانی کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کہ مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑتی, البتہ قہقہے لگا کے نماز کو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہنس رہے آپ, کہ نماز کا مقصد فوت ہو گیا نا, آپ ہنس رہے ہیں. نماز عاجزی ہے, انکساری ہے, اللہ سے دعا ہے, رحمت کی دعا ہے, اللہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں بندہ کرتا ہے, مشغول ہوتا ہے, اس سے بات چیت کرتا ہے, اور اس میں پھر اس کو ہنسی آ گئی تو وہ اس عمل کے خلاف ہو گیا. مسکراہٹ آنا ایک الگ چیز ہے, وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار, ہنسنے سے نماز ضائع ہو جاتی ہے. کیا کریں گے آپ, نماز توڑ کے چلے جائیں. اور کچھ فقہا اسی وجہ سے اس حدیث سے لکھتے ہیں کہ قائقے مار کے ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی, مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بہرحال صحیح بات تو ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا, صرف جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی. تو فوراً نکل جائے کہ نماز ہی نہیں ہو رہی آپ کی, کیوں کھڑے, لیکن وہاں پر برابر وہ صف میں کھڑا کہ ہنستے کھڑے رہیں گا پورا ٹائم, ہٹیں گا نہیں, لیکن فوراً ہٹ جانا چاہیے. اسی طرح جو ہے کسی بھی کام میں ایسی مشغولیت جو عبادت کے منافی ہو, یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے, جو بھی کوئی مشغولیت جو عبادت کے منافی, عبادت کے مقصد کو فوت کر دیتی, ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نماز میں, وہ تمام چیزوں سے رکنا چاہیے. خام و خواہ کھجانا ضرورت الگ چیز ہے, خام و خواہ کھانسنا صرف گلا صاف کر لینے کے لیے, کھانسی آ جائے کھانس سکتا ہے, لیکن صرف گلا صاف ہو جائے بول کے خامی گلا کیا کرنا ہے, صاف نماز کر سکتے ہیں یہ سب عمل, ٹھیک. تو ایکسٹرا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے نماز ضائع ہو سکتی ہے, خراب ہو سکتی ہے, وہ مت کیجیے, اس سے کہ نماز اس سے باطل ہو جائے. اب وہ کام جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ, یا جس کو غلط سمجھتے ہیں, جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا, جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا, ٹھیک, اس کو سمجھتے ہیں. ان میں آج کے دور میں کہوں گا سب سے پہلے جو کام نماز میں, کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نماز کا حصہ ہے, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں, سب سے بڑا خلل ہے موبائل بجنا. ہمارا آ گیا ہو, بج گیا, پہلے تو بند کرنا چاہیے. اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ, معلوم آپ کو, آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھ دیں گے. یہ بالکل جائز ہے, چونکہ نماز کے درست کی, سمجھ رہے ہیں, نکالیں گے بند کریں. میں اس حد تک کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں, ٹھیک. اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے گلف خلیجی ممالک میں نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے, صلاح ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں. یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں, جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا, اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا, نکالا اور ڈال دیا. یہ کیا جا سکتا, پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے. ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا, یہ مسئلے کا علم نہیں. اب ہوتا کیا ہے, نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا, نہیں غلط عمل. پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے, کئی بار گر رہی, ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں, پھر چھوڑ دے رہا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے, ہم کو علم نہیں مسئلے کا, اور لوگ بولتے بھی نہیں. جیسا موبائل بج گیا تو کیا مسجد کا امام بول نہیں سکتا اٹھ کر کہ دیکھیے موبائل اگر بج جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے, آپ لوگ بند کر لیا کیجیے. تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا, نہیں یہ تو نہیں بولیں گے. ہاں یہ برحال بولیں گے نماز سے پہلے اپنے موبائل فون بند کر لیجیے. یہ کہاں اقامت کے اندر شامل ہے موبائل فون کر لیجیے بند کر لیجیے بولنے. جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجیے, نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہوگی, اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے, کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے, تمہارے گھر میں کال کی ضرورت, اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو, بج گیا. تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے نماز میں, اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا, ٹھیک, وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا, سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر, ٹھیک ہے, یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا, معمولی سا, بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. یہ تو معمولی سا کام,
جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا، جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اٹھ جا رہا ہے اوپر، ہوتا ہے نا کبھی، تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچ رہے ہیں، وہ میں نے بس تفصیلات لے لی۔ معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کی۔ اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان کو، چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جمائی کو روکو، اسے لینا نہیں چاہیے، ٹھیک، یہ کرنا۔ لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے، لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گئی۔ چھینک آنے پر آپ کوئی الحمدللہ نہیں کہیں گے۔ نماز میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور کہا نماز اللہ کا ذکر ہے، تم اللہ سے مشغول ہوتے ہو تو یہ نہ کہو، کیونکہ ویسے تم ذکر کر رہے ہو نا، پھر سبحان الحمدللہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کی حالت، تو وہ نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر تھر کانپتے، کیونکہ چھینک مشکل ہوتی ہے۔ اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے، کنٹینیو نمازوں میں جمائی، جو لینا ہے اس کو روکتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں۔ جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے، امت کو سست، لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو، اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو، اس کو مت نہیں لینا چاہیے۔ تو چھینک ہے، کھانسی ہے، فطری جو ہے، خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے، فطری طور سے آگے ایک الگ بات ہے، اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ، وہ ایک چیز نہیں، سے چھینک مت روکے، چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں، لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو یہ فطری ہے۔ اسی طرح مجبوراً کھجلی، اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے، خارش ہے، یا اچانک ہوتی ہے کبھی، تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں، تو یہ بھی بہرحال جائز ہے۔ اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے تو سب بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے، آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے، چھوٹے تھے لیکن دیکھے آپ نے وضو کیا، خود بھی وضو کیا، آپ سے ہم نے رکعت باندھی، خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے، اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا، سمجھا؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی، اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف نہیں، تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا۔ عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی، میں نے سوچا اب رکوع کریں گے، پھر سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی، تو میں جا کے پھر سو گیا۔ چھوٹے بچے تھے نا، اتنی دیر انتظار کرتے رہے، سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے، سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر۔ پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا، اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا، میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک تو رات میں اٹھے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر جا کے سو بھی، مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے، میرے گھر آپ کے گھر رکے تھے، آ کے چھوٹے تھے، بچے تھے، رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی، تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے، تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا، امام تھے آپ، تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے۔ اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے، جو بھون شروع ہوتا اس کا، پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے، ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے، ہے نا، تو مائک کو اٹھا لیا، مائک کو تھوڑا سا بہت کرا، تھوڑا نیچے کر لیا، کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں، ہے نا، تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا۔ اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں، چونٹیاں ہیں، اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے، تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو، چونٹیاں ہیں نا، کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت، تو یہ چیزیں۔ یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی، رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر، غلاظت کر کے چلے گی، دیکھا نہیں فجر میں امام آیا کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی غلاظت، سرک جائے، یہ جائز حرکت ہے، یہ جائز ہے۔ مقتدی غلط کھڑا تھا، آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا، جائز ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے دو لوگ کھڑے ہیں، امام کھڑا ہے، مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے، چونکہ دو ہی لوگ نماز میں، تو صف بننا ضروری، تو صف دونوں کیوں نہیں؟ اب مصلی آیا ایک اور، اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا، اب ٹھیک، وہ کیا کریں گے معلوم، امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا، تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں، مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو، امام آگے سرک، اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر دو لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو، اس کے پیچھے والی صف، اور مقتدی بازو، جیسے کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دے گا، امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا، مقتدی پیچھے صف بنائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا بس، یہ جائز حرکتیں ہیں، یہ جائز آگے پیچھے ہونا، یہ نہیں کرتے ہم، اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے، ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے، میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس، جو کہ نہیں کرنا ہے،
اور جو کرنا ہے صفوں میں صف بندی کے ادب میں نہیں، ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا، یہ تھوڑی نماز ہوگی، چونکہ صف ہی نہیں بنی۔ صف کہاں بنی؟ یہ مسئلے کا علم ہونا چاہیے، یہ بہت اہم چیز۔ ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا، وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا، علم رکھتا تھا، بہت چھوٹا دین قصبہ، مجھے نہیں معلوم تھا، اسی دن پہ تعارف ہوا۔ فجر میں گیا تو دو آدمی نماز پڑھ رہے فجر کی، اور جلدی نماز تھی اور راستے پہ مسجد تھی وہ۔ تو جب میں وہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی، میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ، امام کو دھکا دینے ہمارے بولتے ایک نیا مسئلہ، انہوں نے رسک نہیں لینا، میں خاموشی سے آ کر دو کھڑے تھے، تیسرا کھڑا ہو گیا۔ ہمارے دو اور بھی ساتھی تھے، بولے نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ، یہ گاؤں کی مسجد ہے، بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں بازو کھڑا ہوا، امام علم رکھنے والا تھا، وہ آگے بڑھ گیا، خود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی، چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے۔ ایک آدمی بازو جیسے ہی میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے، اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے، سب بن گئے، ان کو علم تھا اس مسئلے۔ بعد میں وہ دیکھنے لگے، ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا، میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا کہ آپ کو دھکا دیتے رہے، کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے کہ امام کو دھکا دے رہا، امام کو ہٹا رہا نماز میں، اتنا بڑا گناہ۔ تو میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا، وہ بھی ہنسنے لگے، کہا نہیں صحیح کیا آپ نے، بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو، لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہ ہلچل جائز ہلچل ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امام خیرت بھول جائے، غلطی ہو جائے تو آواز دینا، یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جائز عمل ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیے، ایک کیس تو یہ ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے، کوئی چلا گیا، اب وہ گیا دل میں کچھ نہیں، اس کو بس دل میں۔ دوسرا کیس دکھتا نہیں گیا، نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گئے میرے سامنے سے، مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی، تو وہیں شروع جھگڑا۔ میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی، 2 صف مسجد میں آگے بنی، رمضان کا مہینہ تھا، مغرب کی نماز تھی، یہ سے 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ، بیچ میں 2 صفیں بیچ میں خالی ہے اور راستہ بھی نہیں جانے کا۔ تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا، پورا ایسا صف پورا توڑتے، صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے، چونکہ جب صف آگے خالی ہوگی پیچھے مقتدی کوئی کھڑا ہوگا، اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا، چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ میں، چلا گیا۔ اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا، ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں، باقی سب تو کھڑے تھے، ایک نے توڑ دیا، ٹوٹ گئی رے، ٹوٹ گئی نماز اپنی بس، اور دوسرے 2 نہیں توڑ رہے، توڑو۔ اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تم ہمارے سامنے چلے گئے؟ میں نے کہا کیا جاہل ہے مولانا، تم پیچھے ویسے کھڑے ہو گئے، مطلب مولانا کو زیادہ سمجھتا نا، مولانا بول رہے نا، تو کیا جاہل ہے مولانا، تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے؟ نہیں، بولے میرے کو جلدی جانا تھا۔ مولانا اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی، اس سڑک پہ نماز پڑھ کے نکل جائیں گے، جلدی تھی کہتے ان کو، تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے۔ ہو سکتا دعوت ہوں گی، رس زیادہ ہوں گا تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھاؤں گا۔ آپ لگا کہ یار دستر تو جب بھی بچ جاتا، صف مغرب ہوتے لوگ پڑھ لیا، دستر بچ جاتا تو پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کیا جاہل، تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے؟ تو کچھ نہیں، خاموش ہو گیا تم، چونکہ غلطی ان کی تھی، اور توڑا بھی دیا اس نے۔ تو 2 ہوتے ہیں وہاں پر، ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں، دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، جب کوئی نمازی کے آگے سے آپ فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جب کوئی سترے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترہ ہے، اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے، مطلب وہ سترے کی لمٹ کے اندر سے، سجدہ گاہ کے اندر سے، تو آپ فرماتے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے، اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو لڑے۔ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کرے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے۔ جائز لڑائی ہے، کر سکتے ہیں آپ کہ روک دینا ہے، نہ رکے تو دھکا دے، نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے۔ لڑائی مطلب آپ نماز میں اس کو دھکا دے سکتے ہیں، آپ اس کو مار سکتے ہیں کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا، باقی کہیں سے بھی جا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو میں بتا دوں نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہے تو تم 40 تک انتظار کرو گے۔ راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آپ نے 40 دن کہا یا 40 سال کہا، میں بھول گیا، لیکن ہم 40 دن اور 40 سال کو بھی اگر چھوڑ دیں، 40 منٹ بھی لے لے تو بہت ہے، 40 منٹ رکے رہے انسان کم از کم، سمجھے؟ 40 تک رکے رہوں گے۔ راوی کہتے ہیں بھول گیا دن بولا یا سال بولا، مطلب نہیں جانا چاہیے، اور یہ جائز ہے روکنا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، دوسرے صحابی کا ایک بچہ سامنے سے گیا، آپ نے اس کو نماز میں ہی مارا، روکا پر نہیں روکا تو اس کو ایک مارا، اب مارنے سے رونا شروع کر دیا بچے۔ اس کے بعد وہ ملے اور کہا کہ تم نے میرے بچے کو نماز میں مارا، رو رہا تھا، تو کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز میں روکو، نہ رکے تو لڑو، اس لیے میں نے اس کو مارا۔
بچوں کو ویسے نہیں مارنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے بچہ روز ایسی شرارت کرتا ہوں گا، اس لیے صحابی کو پتا ہے کہ روز کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. بچہ بڑا ہو چکا ہوں گا لیکن وہ کیا بچوں کو کہتا نا کچھ چلو نمازوں کے سامنے بھاگیں گے، ایک آدھ آدمی کو نصیحت کرنا ہی پڑیں گے، تو شاید وہ روز کرتا ہوں گا نا. عمومی اعتبار چھوٹے بچے نماز میں سامنے سے گئے تو کچھ نہیں ہوتا، نماز کو یاد رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس سے نماز. یہ بڑوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے، بڑوں سے مراد بالغ کے، بالغ انسان 10 سال کی بات ہو جاتا ہے، 10 سال بعد، ٹھیک ہے. لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں نماز میں سامنے جاتے کچھ نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حد حسن حد حسین اور امامہ آپ کی جو نمازی تھی یہ نماز میں آ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کبھی کاندھے پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گردن پہ دونوں طرف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی. اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے سر اٹھایا تو سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور دونوں نمازی آ کے سر پہ بیٹھ گئے، آ کے کاندھے پہ پیر ڈال کے، ایک آگے گردن پر ایک پیچھے گردن پر، لیکن اتنی دیر سجدہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتار کر نماز پڑھائی. نماز کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک صاحب آ کر تھوڑا دیکھنے لگے، بچے دونوں گھورنے لگے کہ کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے. تو نے دونوں کو جو ہے ایک مانڈی پہ ایک کو اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں، ٹھیک، یہ دونوں ماسٹر ہے، یہ دونوں بڑے ہیں اس قوم کے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے. تو صحابی خاموش بیٹھ کے چلے. اس سے کیا پتا چلا بچے نماز میں سامنے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، پیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں، ہوتا ہے نا بچے بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ نے حدیث میں یہ بھی کہا الفاظ کہ بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر مزہ لے لیں. ہوتا ہے نا بچوں کو گھوڑا بن جاؤ چلو بیٹھ گئے، تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول ایسا کرتے ہوں گے گھر میں بھی. اب جب نماز میں آئے تو بیٹھ گئے، تو کہا بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے، میں نے انتظار کر لو بچے مزہ لے لیں، اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کرا. اسی طرح ایک روایت میں آتا فرض نماز کے لیے نکلے، آپ کی نمازی امامہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی، آپ اس کو ہی گود میں لے کے نماز کے لیے. گود میں وہ آپ سن کی تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ گود میں بیٹھی اور آپ نے قیام کی. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، نمازی کو بازو رکھا اور رکوع کیا. پھر آپ نے دونوں سجدے کیے. جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا تو آپ نے اسے گود میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. یہ جائز حرکت تھی. یہ بات کس کے لیے لاگو ہوئی معلوم؟ آج کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں، بچوں کو اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے. یاد رکھیے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے وہ چھری ہاتھ میں لے لیں گا، جا کر وہ ڈسٹ بن کے اندر کچھ کر دے گا، بھری ہوئی پانی کی ٹاکی ہے، بکیٹ ہے پانی کی، اسے منہ ڈال دیا، واشنگ مشین چالو کر دیا، جا کر کچھ بھی کرتے ہیں بچے. تو ماں کیا کریں گی؟ چلو نماز پڑھنے کا، آؤ بڑا، گود میں لیا، اللہ ہو، بچہ گود میں آ. بہت سی عورتیں بولتے ہیں نماز کیسا پڑھنا، بچہ بہت ضدی ہے، سنتا نہیں ہے. نا سنت میں طریقہ، یہ فرض نماز آپ نہیں پڑھائی. اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے ہیں بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا، بولے اور ایسا ہے ویسا ہے، جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو، بولے جاؤ. اللہ کے رسول پڑھتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نا، گود میں لیں گے. حدیث یہی سکھا رہی ہے نا ہم کو. جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا، میری بیوی اسپتال میں ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، اب کیا کروں، نماز چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا، جا کے مسجد میں جاؤں گا اور لے کے پڑھوں گا گود میں. اب ہے میرے پاس جواز اس کا. خاموخواہ نہیں. حدیث میں کیا راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے، ضرورت کے تحت، سمپل. وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت ہے کہ کہا یہ حسن اور حسین آ جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بیٹھتے تھے، نماز میں سامنے جاتے تھے، ان کو لے کے نماز پڑھتے. میں نے کہا اب کیا ہوا، اب فضیلت بیان کرنے میں حسن اور حسین کی، اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہو. یس، اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں. تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی حرکت پڑے، جائز حرکت ہے. ایک ماں ہے اکیلی، بچہ ہے گھر میں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دونوں لڑ سکتے ہیں آپس میں. چلو بڑا بازو کھڑے کرو، چلو ادھر سے آؤ، چھوٹے کو آپ نے گود میں لے لی، نماز نہیں چھوٹیں گی. یا پھر سامنے بٹھائیے، ہاتھ سے ہلنا نہیں، اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا تو ٹھیک. اور بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں نماز کو کھڑے ہو گئے، بچہ پاس سے چلا گیا، اب رسک ہے، ڈر ہے، کھانا بن رہا ہے، فلاں ہے، کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے. آپ انسانی جان سب سے اول ہے، یاد رکھ. نماز توڑ دے، بچے کو لائے اور گود میں لے کے پڑے. آپ کو پتا ہے بھگ جا رہا، رینگنا شروع کر دیا، اکیلی آپ گود میں لے کر پڑے. سنت سے ثابت ہے یہ چیز. آپ کی نماز کی ایک بار ضد چھوڑ نہیں رہتی، آپ نے گود میں لے کر پڑھا. اسلام بہت آسان ہے، یہ سخت اور مشکل دین نہیں. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائض کے لیے آپ کو زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، بچہ آپ کہیں بھی چل رہا، آپ ٹرین میں نماز نہیں توڑ سکتا، بچہ کہاں گیا وہ فکر بھی لگی، تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی. ثانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں، سامان کی حفاظت میں، سامان کو سامنے رکھ دیا، بچے کو بیچ میں لا کے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی. بچہ بھی سامنے، سامان بھی آرام سے اطمینان سے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے ہیں. تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے؟ روکنا. نماز کی حالت میں موذی چیز آ گئی، نقصان دہ چیز، سانپ، بچھو یا کوئی ایسا کیڑا کاٹا جو نقصان دہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ اسے فوراً قتل کر دو. حدیث کے الفاظ اس طرح، سنن ترمذی کی جو روایت ہے، آپ نے فرمایا نماز میں دو چیزیں، سانپ اور بچھو آ جائے تو اسے قتل کر دو، چونکہ یہ خطرناک ہے.
آپ نماز میں کھڑے, آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور کہیں چھپ گئے گھر میں جا کے تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہے آدمی کو, کہاں چلے گیا, بچوں کی جان کا ڈر, یہ ڈر, فوراً مار دو. آپ نے کہا نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے. جب آپ نماز کی حالت میں کوئی چیز بازو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ میں ختم ہو جائے گا تو وہ کر دیجیے, لیکن صاف ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی, بچو ہلو چلتا ہے, تو ظاہر سی آپ کو نماز توڑ بھی سکتے ہیں. آپ نماز توڑ دیجئے, اس کو ختم کیجئے, آ کر اپنی نماز کیجیے. آپ سمجھے, ایک حدیث سے فرمایا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو بچھو نے آگے کاٹ لیا. آپ نے کہا اللہ بچھو پر اقرب, اس پہ لعنت کرے, یہ انبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے, اور آپ نے اس کو مار دیا. اور فرمایا اگر کوئی بچھو اور سانپ کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے, قتل مار دے اس کو, اس لیے کہ یہ انسان. تو ایسا موذی چیزیں ہو سکتی ہے کچھ آ جائے, کوئی اور بھی کیڑا کاٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلا ہوتا ہے. سانپ بچھو تو ایک دم عموماً جس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی زہریلی مکڑی آ جائے, ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن بہت سارے علاقوں میں خلیج کے یا امریکہ میں اس میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل سانپ اور بچھو کے برابر ہی زہر رکھتی ہے اور اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جان کے لیے, تو وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے. مطلب ہے موذی چیز جو انسانی جان کو نقصان اٹھ کے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی سلام کہے تو انسان ہتھیلی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا, سنن ترمذی کی روایت ہے, آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو ہتھیلی سے جواب دیا. ٹھیک, تو نماز کے اندر کوئی سلام کر دے تو آپ اس کو سے جواب بھی دے سکتے ہیں. اور یہ عمل بعد کے دور میں صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس طرح سے کوئی سلام کرتا تو اس کو جواب دیا کرتے, سیدھی ہتھیلی کو اٹھا کر نماز کی ہی حالت میں. یہ بہرحال جائز حرکتیں ہیں جو کی جا سکتی ہے, وہ تھیں جو منع ہے اور وہ تھی جو نماز کو باطل کرتی ہے. تو آج 3 باتیں ہم نے دیکھی. وہ اعمال حرکت اور سکنات جو نماز میں درست نہیں, جائز نہیں ہے, وہ عمل جو باطل کرتے ہیں, اور وہ عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے لیکن وہ جائز ہے. اور وہ تمام باتیں کچھ نہ کچھ حد تک میں نے کوشش کی کہ جمع کر کے رکھوں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں چوکی ہو تو سوال جواب کے سیشن میں اس کو کمپلیٹ جو ہے اس میں سوال کر سکتے ہیں. اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے دین اسلام کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کریں. ہمیں اپنی نمازوں کو خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ سبحان ربک عما یصفون وسلام علی المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی. السلام علیکم. فائز بھائی, میرے نماز سے تعلق سے 2 سوال ہے. ایک یہ کہ اگر مسجد فل ہو گئی اور لوگ نماز باہر پڑھ رہے تو ایسی کون سی چیز ہے جس سے سامنے سے جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے, اگر کسی وجہ سے گھر پہ نماز پڑھ رہے تو اقامت بول کے نماز پڑھنا ہے یا سیدھا ڈائریکٹ نماز شروع کرنا ہے؟ بھائی 2 سوال کیے کہ اگر کسی مسجد میں جگہ فل ہو گئی اور لوگ باہر کھڑے ہیں تو ایسی کون سی چیز ہے جو سامنے سے گزرے تو نماز ان کی ٹوٹ جائیں گی؟ وہ تمام چیزیں بہرحال جو عام اعتبار سے حساب سے فرمایا ہے کہ اگر سجدہ گاہ کی جگہ میں سے عورت گزر جائے, گدھا گزر جائے, کتا گزر جائے تو انسان کی نماز ٹوٹ جائیں گی. بس وہی معاملہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر لوگ گزرتے ہیں تو اسے نماز نہیں ٹوٹتی. یاد رکھیے, سامنے والا گنہگار ہوتا ہے, سامنے والا گنہگار ہوتا ہے, لیکن نماز کو راستے پر پڑھنا درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ راستے پر مسافر ہے, بیمار ہے, اور کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا یہاں کوشش کرے دوسری جماعت بنائی جائے. اور یہ کب ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ خاص طور سے ایک کبھی جمعہ میں زیادہ رش محلے میں کوئی دعوت ہو تو, دوسرا رمضان کے پہلے 3 دن اور 4 دن. پہلے دن تو ہوتا ہی ہو, رمضان کے پہلے دن آپ جائیں گے مسجد میں, آپ خود جائیں گے اور جگہ نہیں ملیں گے آپ کو. لوگ بولیں گے نماز پڑھا کرو, سال بھر جاؤ حضرت. آپ بولیں گے سال بھر میں آتا اور آج میرے ساتھ یہ سلوک, کہ تو مسجد نمازیوں سے پہلے بھری ہوئی رہیں گی. اور جو ریگولر نمازی ہے اس کو دیکھ کے لوگ بولیں گے کیا حضرت نماز نہیں پڑھتے, برابر ٹائم پہ لیٹ آتے جاؤ, تو وہ خود پریشان ہوتا ہے یار غلطی ہو رہی اپنے سے. تو یہ 2-3 دن رمضان کے تو میں نے دیکھا ہوں, تو آپ روڈ پہ راستے پہ نہیں پڑھیں گے آپ. ہاں, راستہ بند کرنے سے اگر کوئی حرج نہیں, الٹرنیٹ وے ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں تو یہی کہوں گا راستہ بالکل بند مت کیجیے. دوسری جماعت ہوں گی پھر وہاں پھر سے ایک جماعت کھڑے ہوں, ٹھیک ہے. اور عموماً جو عام اعتبار سے ٹوٹتا ہے وہی ٹوٹیں گے. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ اگر گھر میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا اقامت ہم دیں گے؟ تو ہاں, اگر آپ گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اکیلے یا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی نماز کے لیے اقامت دیں گے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس نماز سے پہلے اقامت دی جاتی ہے اس کا ثواب دوہرا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا اگر میں اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہوں یا گھر میں جماعت بنائی جائے تو اقامت دی جائیں گی, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اقامت دی جائیں گی اور پھر نماز کھڑی کی جائیں گی. تو لہٰذا آپ اگر اکیلے پڑھتے ہیں, گھر میں بھی پڑھتے ہیں, تو اقامت آپ اس میں دیں گے, اس لیے کہ اس سے ثواب نماز کا بڑھ جاتا ہے. السلام علیکم سر میرے 2 سوال ہے. آپ نے ایسا بولے کہ نماز کے سامنے سے کوئی جائے تو صحابہ لوگ ڈالتے تھے, تو جیسا ہم حرم شریف کا رمضانوں میں جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے لائیو, تو اس میں حرم شریف میں سامنے پولیس والے کھڑے رہتے ہیں اور کچھ لوگ سامنے سے جاتے, تو کیا ہے یہ, جیسا جانا ہے کہ نہیں؟
بھائی نے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ جس طرح سے نمازی کے سامنے سے نہیں جانا چاہیے، تو لیکن حرم میں انہوں نے دیکھا جب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، کبھی پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، کچھ لوگ بھی جاتے ہیں۔ دیکھیے حرم میں ہوتا یہ ہے کہ مسجد حرم میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، چاہے حج ہو، حج کے علاوہ بھی رمضان ہو، لاکھوں کی تعداد میں، جیسے حج رمضان میں 30 لاکھ کے قریب لوگ جاتے ہیں، اور حج کے اندر 30 لاکھ سے جمع، اس سے پلس ہوتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں، اتنے لوگ، مطلب ایک جیسی تعداد۔ 30 لاکھ لوگوں میں کسی کا وضو ٹوٹ رہا ہے، کوئی بیمار ہو گیا اچانک، کسی کو دوا کی ضرورت ہے، کوئی مسافر ہے تو اس کو خیا رہی ہے، اب اس کو صف میں سے نکل کے جانا ہے۔ 30 لاکھ میں کچھ فیصد لوگ تو بالکل نکلیں گے، تو وہ جو نکلتے ہیں وہ مجبوری نکلتے ہیں، اور کسی شرعی عذر کے تحت نکلنا جائز ہے، شرعی عذر کے تحت۔ اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کو جانا ہے، تو آپ یہ تھوڑی سوچیں گے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نمازی کے سامنے جائیں گے، اس میں یہ چیز دیکھیں گے کہ کم سے کم نمازی کے سامنے سے آپ گزریں، لیکن گزرنا پڑے، کبھی کوئی الٹرنیٹ ہوں گا ہی نہیں آپ کے پاس، کم سے کم، جیسا کہ گول گول صفحے بنی اور بیچ میں ایک راستہ خالی رہتا ہے، تو اگر میں ایسا چلا جاؤں تو راستے پہ جلدی پہنچ جاؤں گا، ایسا جاؤں گا تو پتہ نہیں کتنے دور تک صفحے بنی، تو لوگ ایسا نکل جاتے ہیں، تو یہ مجبوری رہا۔ سیکیورٹی تو بہرحال یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، چونکہ وہ ایک مرکز ہے مسلمانوں کا، اور اگر اسلامی دنیا کے اندر کسی کو بتانا ہے، نقصان پہنچانا ہے یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، تو بہت سارے باطل فرقوں نے حرم کے اوپر اٹیک کیا تاکہ بتائیں، اس سے کیا ہوتا ہے پورے دنیا میں نیوز چلی جاتی نا اچانک، اس وجہ سے وہ سیکیورٹی مجبوراً دی جاتی ہے، تو لہٰذا پولیس والوں کا کھڑا ہونا کوئی ہے، وہ کھڑے رہتے ہیں ایک جگہ، ان کا کوئی نہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ہندوستانی پاکستانی بولتے ہیں دیکھو اللہ نے جب نصیب نہیں کرتا نا وہ ایسے بد نصیب رہتے، کیوں؟ وہاں کھڑا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، حرم میں کھڑا ہے نماز نہیں ہو رہی، میرے بھائی وہ نماز بعد میں پڑھتے ہیں، دوسری جماعت سیکیورٹی کے لیے پھر کھڑی ہوتی ہے، اور انہی کو اجازت ہے سیکنڈ جماعت کی، اسے کوئی نہیں بنا سکتا، چونکہ وہ حفاظت میں ہوتے ہیں، آدھے لوگ ساتھ پڑھتے ہیں اور آدھے لوگ بعد میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہوگا تو کبھی ایک پولیس والا ادھر کھڑا ہوتا ہے، دوسرا ادھر ملے گا آپ کو، وہی اگلی نماز میں ادھر ملے گا اور یہ ادھر کھڑا ہوا ملے گا، تو نمازی بانٹ کر پڑھتے ہیں، اور دوسری جماعت بھی ہوتی ہے، تو یہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا حرمین کے اندر یا حرم میں مسجد نبی کا بھی یہ حالت، تو لوگ جو جاتے ہیں وہ مجبوری کی کیفیت ہے، وہ ضرورت کے تحت وہ لوگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسجد سے جانا درست۔ یہاں بھی اگر ہمارے مسجد میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ صفوں کو توڑتے ہوئے جا سکتے ہیں، یہاں بھی انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہاں، اختلاف پیدا ہو جاتا، مطلب سنت عمل کرو اور اختلاف پیدا ہوتا، اور بدعت کرو اور اتحاد پیدا ہوتا۔ بدعت کیجیے آپ، اتحاد نہیں، سب مل کے کریں گے، مائک میں پڑھیں گے قرآن، ہم سب اس کے پیچھے ریپیٹ کریں گے تو اتحاد پیدا ہو جائے، لیکن سنت عمل کرو تو نہیں، اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کلپ آیا تھا نیٹ کے اوپر کہ یہ جو وہابی ہوتے ہیں، مطلب سعودی عرب کی حکومت کو ہندوستانی لوگ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں وہ وہابی کہتے ہیں، یہ وہابی بولے اتنے وہ رہتے، بولے کہ ان کو فون کال بھی آیا تو بولے یہ چھوڑ کے چلے جاتے نماز۔ دلیل یہ ہے، مسجد نبوی کے امام اقامت دی گئی، اقامت کے بعد وہ کھڑے ہونے لگے اور چلے گئے، تو اتنی کلپ بتا دی اور وہ بولے دیکھو وہابی لوگ جو ہے ان کے پاس فون کال کی اتنی اہمیت ہے، جبکہ واقع یہ تھا مسجد نبوی کے امام صاحب صف کھڑے ہوئے نماز کے لیے، کھڑے ہوئے، اور کسی شرعی ضرورت کے تحت ان کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ شرعی ضرورت کیا ضرورت تھی نہیں بتائے، عموماً جو لوگوں نے کہا کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا اس لیے وہاں سے نکلے ہو، تو اقامت ہوئی، ان کا وضو ٹوٹ گیا، وہ نکلے وضو کر کے پھر آئے اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، ایک شرعی مسئلہ تھا۔ میں نے کہا تو ایک شرعی مسئلہ، لیکن لوگوں نے اس طرح سے بتا دیکھو بولے ان کو فون کال آیا تو نماز، اتنے لاکھوں مصلی کھڑے چلے گئے بولے نماز، ایک شرعی عذر کے تحت ہے۔ اور دوسرا نائب امام رک گیا تھوڑی دیر، امام وضو کر کے آ رہا تو رکنا سنت ہے، یہ بھی وہ بھی نماز کی کیفیت کا اس کو ثواب ہے انشاءاللہ۔ اور جب ایک امام کھڑا ہو کر اقامت اس کے لیے دی گئی تو وہی نماز پڑھانا چاہیے پھر، اس لیے بھی وہ کوئی پیچھے سے امام آگے نہیں بڑھا، نائب امام 2 منٹ کا تو مسئلہ وضو کر کے آنا، اور امام کے لیے الگ راستے ہوتے ہیں، ان کو اتنا پبلک کے اتنا نہیں جانا پڑتا، ان کے الگ پیچھے سے راستے ہوتے ہیں، وہ فوراً وہ جا کے وضو کر کے آ گئے، تو بتا دیا۔ میں نے کہا یہ تو ایک تو شرعی مسئلے کا کتنا زبردست بتایا جا رہا، کتنے ایسے امام ہمارے پاس جن کا وضو ٹوٹ جاتا پھر بھی برابر نماز پڑھاتے رہتے، نہیں اختلاف ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں لوگ بولیں گے امام صاحب کتنے بار کرے تم نے، اور یہ ہے نا نکو ویسے پڑھا دو، ویسے پڑھا دو، کھڑے کر دو سب کو، یہ شرعی مسئلہ ہے، وضو ٹوٹ گیا آپ کا بس نکل جائیے آپ سب میں، لیکن یہاں اختلاف، تو بھائی سنت پہ عمل کرنے سے اگر اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو میں کہوں گا امت کو چاہیے اس کا شعور پیدا کرے، نہ کہ ایک انسان کو ایک عمل سے، ٹھیک ہے۔ اور جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی یہ طریقہ ہے، اور اگر کوئی چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اس کو کوئی شرعی ضرورت ہوگی اس لیے ہو گیا۔ تو لہٰذا حرمین میں جو لوگ جاتے ہوئے آپ کو دکھتے ہیں وہ شرعی ضرورت، اور لاکھوں کی آبادی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ضرورتیں ہیں، مجبوریاں ہیں، کچھ حالات ہیں جو لوگوں کو دور کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر جگہ لوگ کھڑے ہیں، کوئی جگہ لوگ چھوڑتے نہیں نماز، ظاہر سی بات ہے نماز کم سے کم نمازیوں کے سامنے گزر کے جانا ہی اس کا ایک
حل ہوتا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ نماز میں وسوسے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے اگر نماز میں وسوسے آتے ہیں ایک انسان کو تو وسوسے آنا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وسوسے آتے بلکہ نماز کم کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے اور وسوسے آ رہے تو اس سے اچھا مت پڑھو۔ وسوسے آنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور وسوسے آنا میں کہتا ہوں آپ کی ایمان کی علامت ہے، اس لیے کہ چور وہیں آتے ہیں جہاں کچھ مال ہوتا ہے، شیطان وہیں وسوسے ڈالیں گا جہاں اس کو ایمان خراب کرنے کا چانس ہے۔ چانس ہے مطلب ایمان ہے تبھی تو خراب کرنے آ رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ وسوسے آئے بولتے نہیں وسوسے بہت آ رہے اس لیے نماز چھوڑ دیا، بہت گندے گندے وسوسے آتے نماز پڑھے تو یہ تو ایسی ہوگا کہ بہت چور آ رہے بلکہ میں نے تجوری کھلی چھوڑ دیا، اب تو اور زیادہ آپ نے وہ کرنا چھوڑ دیا۔ اور دوسرا وسوسے نکالنے کی آپ کوشش کریں۔ سب سے پہلے وسوسے اس کے بارے میں سوچنے سے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ کسی بھی چیز کا اصول ہے، آپ زیادہ سوچیں گے تو بڑھ جاتے، جیسا کہ اب اگر آپ یہ سوچ لے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو میں خود کہہ رہا ہوں آپ وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی سوچ لیا کہ میں ہار گیا، میں نہیں کر سکتا، سمجھے آپ؟ تو وسوسوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، آتے ہیں کبھی کبھار، لیکن لوگ اب کیا ہوتا ہے، ارے بہت وسوسے آ رہے، بہت آ رہے، اب دیکھو میں نماز کو کھڑیں گے اور وسوسے آئیں گے، اب دیکھو میں نماز کو، اور وہ نہیں آنے والے وسوسے بھی آتے اس لیے کہ آپ ہر بار سوچ کے کھڑے ہوتے کہ وسوسے آئیں گے۔ تو وسوسے آنا یہ ایمان کی علامت ہے آپ کے شیطان آ کر بہکا رہا ہے۔ وسوسے انسانی فطرت سے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت دل میں گزرنے والے خیالات اور وسوسوں پہ ہماری گرفت اور پکڑ الحمدللہ نہیں کرتا ہے۔ تو کسی بھی درجے اور لیول کے وسوسے آئے، کوئی آپ کے اس سے عبادتوں پر یا اعمال پر فرق انشاءاللہ نہیں پڑتا کہ بہت گنہگار ہو جائیں، چونکہ اللہ جو خیالات گزرتے ہیں اس پہ ہماری پکڑ نہیں کرتا، اس لیے کہ خیالات کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ وسوسوں کو آنے دیں، شیطان کو کہ بھیا بولنا تو نکل یہاں سے، تیری بات کو سننے والا یہاں ہے نہیں بولنا، تو ایک وسوسہ ڈال یا 1000 ڈال، میرا اپنا کام تو چالو رہے گا نماز پڑھ۔ تھوڑے دن شیطان بولیں گے یار یہ آدمی اپنے ہاتھ نہیں آتا یہ فیلڈ میں، چلو دوسرے فیلڈ میں تنگ کریں گے، وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ورنہ شیطان سب سے پہلے آپ کی وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر آپ کی طہارت میں غسل میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر آپ کی نمازوں کی رکعتوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی وسوسوں سے بھر جاتی ہے کہ یہ چیز کھلی تو کھلی یا نہیں کھلی، بار بار چیک، وضو کرے تو ہوا نہیں ہوا، بار بار وضو، نماز پڑھے تو شاید غلطی ہوئی تو بار بار سجدے سہو، ہر چیز میں پھر شک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کوشش کرے وسوسوں کو آتے ہی فرسٹ لیول پر کٹ کر دے ان کو سیدھا، یہ شیطان کی طرف سے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ انشاءاللہ اسے پکڑنے کے، جب یہ سوچ لے اللہ پکڑنے کرنے والا ہے تو اللہ بولنا شیطانوں کتنے لانا، اور اپنی عبادت آپ ڈٹ کر کریں۔ السلام علیکم۔ آج کل یہ اتحاد امت کے لیے بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں، تو لوگوں کا طریقہ عمل یہ ہوتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک اسٹیج پہ آ جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر سب امت کے لیے کوشش کرے، اور اس کے اندر تمامی مکاتب فکر کے لوگ آئے۔ تو اس کے اندر بعض مکتب فکر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بنیادی عقائد کتاب و سنت سے مل نہیں کھاتی، اور وہ گروپ جو وہاں پر اسٹیج پر انہوں کریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بعض مکتب فکر کے لوگ واقعی میں ہوتے ہیں جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق رہتا ہے۔ تو اس طرح سے اتحاد کی جو کوشش ہوتی ہے کہ تمام مکاتب فکر آ جائے، تو اس طرح سے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر اتحاد کا لائحہ عمل کس طرح ہونا چاہیے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں اتحاد امت کے تعلق سے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ غلط عقیدے پہ بھی ہوتے ہیں، کچھ صحیح پر بھی ہوتے ہیں، اس معاملے میں ایسے میٹنگز کا ہونا درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا، اور اگر درست ہے تو کیسا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، جب امت مسلمہ کے اتحاد کی ہم بات کریں گے تو اس میں تمام وہ لوگوں کو شامل کیا جانا پڑے گا جو لوگ قانونی حیثیت سے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے ایمانی کیفیت کے اعتبار سے نہیں، سمجھ رہا بات کو؟ قانونی حیثیت سے کون کون مسلمان ہوتے ہیں؟ ٹھیک، ہم پورے مسلمان وہ آ جاتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کچھ کا عقیدہ درست ہو کچھ کا غلط ہو، لیکن اگر اتحاد کے لیے پروگرامز کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ میں اس چیز پر ہوں اور یہی صحیح ہے اور میں اس پہ اڑا ہوں، یہ سمجھتے یہ چیز صحیح ہے اور یہ اس پر اڑے ہیں، یہ اڑے رہنے کے باوجود بھی ہم کو مل کر تو ساتھ رہنا پڑے گا نا؟ کیا لڑتے لڑتے رہیں گے ایسے ساتھ؟ اگر لڑتے ہوئے رہیں گے تو دشمن کو تو اور موقع مل جائے گا ہمارے کو نقصان پہنچانے کا۔ تو لہٰذا اگر یہ بتانے کے لیے ایسی میٹنگز ہوتی ہیں تو لہٰذا اس میں جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کتاب و سنت کے ماننے والے کو بلاتے تو اس کا بھی اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو بلاتے جو کتاب و سنت کو نہیں بھی مانتے لیکن مسلمان ہیں وہ، اور جو ہے مسلمان مانے جاتے ہیں، اگر وہ بھی آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ امت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اے امت والو تم جو لڑ رہے ہو ہمارے نام سے یا جماعتوں کے نام سے درست نہیں۔ دیکھو علماء تو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو جھگڑا کس بات کا؟ سیاسی جب ایسے پروگرامز ہوتے تو ظاہر سی بات ہے اس میں تمام لوگ جو قانونی حیثیت مسلمان کے جمع ہو جاتے ہیں اسٹیج پر، یہ بتانے کے لیے کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں۔ تو اگر ایسی ہوتی ہے میٹنگز اور اس کا اگر مقصد یہ ہے کہ اتحاد قائم ہو تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی کوشش ہے، تاکہ اگر جو جس چیز کو مکتب فکر کو صحیح بھی سمجھتا ہے
تو یہاں کم از کم ایک وسعت نکلتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو سننا بھی چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے بھی ہیں. اور کئی بار یہ ایسی پروگرامز بہانے بن جاتے ہیں لوگوں کی کتاب و سنت کی طرف آنے کے، لوگوں کے صحیح عقیدے کی طرف آنے کے، لوگوں کی صحیح بات پتہ چلنے. اس لیے کہ ٹھیک ہے جس کو جو لگتا ہے وہ مکتب فکر سے وہ حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن حق ہونے کے بعد یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو غلط کہیں، بلکہ ہمیں مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے صحیح ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اب جب ساتھ نہیں آئیں گے تو بات کیسے ہوں گی اور ہم اپنی بات بھی کیسے پہنچا پائیں گے ان کو؟ بہت سے لوگ مجھے کہتے رہے آپ تو فلاں پروگرام ہوتا وہاں بڑھے آتے ہیں، فلاں پروگرام ہوتا آپ ان کے ساتھ بڑھے آتے ہیں، وہاں تو فلاں بھی تھا. تو میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کا ایک سیاسی کا سمجھ لیجیے کوئی تنظیم رکھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو جو لوگ قانونی حیثیت سے مسلمان ہوتے ہیں وہاں جانا ہی پڑے گا ہم کو، اور ہم کیسے انکار کریں گے؟ کبھی ہوتا ہے ایسے پروگرام سے آپ نہ چلے جائے تو بول دیکھو فیض بھائی کی غلط میٹنگ ہو رہی تھی اور اس لیے میں یہاں ہوں ہی نہیں اورنگ آباد میں، تو میں نہیں جا پاتا ہوں، لیکن جب بھی رہتا ہوں تو بالکل پہنچ جاتا ہوں. ایسی کوئی بھی میٹنگس، کوئی بھی کال کرے، کوئی بھی جماعت بلائے تو ہم لوگوں کو مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہی تو مواقع ہیں جن مواقعوں سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر ہم اپنی بات رکھ پاتے ہیں ان کے، اور یہی تو ایک موقع ہوتا ہے کہ جب ہمیں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں بات کرنے کے لیے، تاکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں تو اپنی بات رکھنا تو ہے. تو بہرحال ان میٹنگز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو سیاسی لیول پر ہوتے ہیں جہاں سبھی لوگ آ جائیں گے، مسلمان فرقے بھی آ جائیں گے، دوسری جو سماجی لیول پر ہوتی ہے آپس میں اتحاد میں، اس میں جماعتی لوگ آ جاتے ہیں. اور یہ دونوں ہی میٹنگ کے بڑے فائدے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی میٹنگز ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو جو ایجنڈے کے تحت فیوچر پلاننگ دشمنوں نے ہمارے خلاف کر رکھی ہے اور جس سسٹمیٹیکل انداز سے وہ ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی قرآن کے خلاف قرآن چھاپنا نہیں ہے، کوئی جھوٹی حدیثوں کو جو شریعت میں گڑھنا نہیں ہے، یا کوئی مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا ہے. جو ایک اور خالص ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ہی اتنے لڑ پڑتے ہیں، صرف ان کو آپس میں چھیڑ دینا اور اپنے کو، یہی ان کا ایجنڈا ہے. پورے دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ہم نے کھل کر دیکھا ایک سیاسی پارٹی کے ایک ہیڈ جو چنے گئے ان سے ایک انٹرویو ایک نیشنل ٹی وی چینل پہ لیا گیا اور کہا گیا کہ مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے؟ تو کہا کوئی پالیسی نہیں ہے سوائے ان کو آپس میں لڑانے کے. اس شخص نے کہا آپ ایک ذمہ دار انسان ہے ایک سیاسی پارٹی کے، کیا آپ کی پارٹی الیکشن کے اندر یہ مدعا ہے؟ تو کہا ہمارا مدعا صرف یہ الیکشن میں اگر ہم جیتتے ہیں تو صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے. اور کہا پھر آپ کا مسلمان کون ساتھ دیں گے؟ تو کہا ہمارے پاس ہے نا مسلمان، آپ کون سے مسلمان کی بات کریں؟ میرے پاس شیعہ ہے، ہمارے پاس قادیانی ہے، ہمارے پاس یہ، وہ گنانے لگا پورے سب ہے ہمارے پاس کمی نہیں ہے. بولے لوگوں کی کمی نہیں ہے، بولے ہمارے پاس مسلمانوں کی کمی نہیں ہے. کون سا چاہیے وہ بولی برانڈ کا، بولے میں دے سکتا ہوں. تو لہٰذا اب ہم کو آگے ان کو آپس میں لڑانا ہے. یہ قوم لڑتے رہیں گے اور ہم اب ترقی کرتے ہیں. کھل کر جماعتیں کہہ رہی ہیں، کھل کر سیاسی پارٹی ہمارے خلاف بک رہی، کھل کر یہود اور نصارہ ہمارے خلاف پلان کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا آج ہی وہی مسئلہ ہے، اتنی باتوں پہ لڑ رہے ہیں. لیکن ان کانفرنسز کا ایک جو غلط پہلو جو میں نے دیکھا وہ یہ بھی ہے کہ کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ بنا کر لوگ بتاتے ہیں کہ اس سے اتحاد مسلمانوں میں نہیں آ رہا. ایک کانفرنس اورنگ آباد میں ایسی ہوئی تھی، اس میں ہوا یہ، اور اتفاق سے میں تھا بھی نہیں اس کے اندر، میں باہر تھا، ہوتا تو شاید موجود ہوتا تو کچھ جواب بھی دے پاتا، لیکن بہرحال میں تھا بھی نہیں. سب نے مل کر ایک تنظیم کے خلاف بات کی کہ یہ ہے جماعت جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے. ان کی کیا کیا صفت ہے جن سے اختلاف ہو رہا ہے؟ یہ آمین بولتے اس سے اختلاف ہو رہا ہے. یہ کیا امت کے اختلاف کی وجہ ہے؟ یہ اللہ رحم. یہ بولے وہ ہے جن جو رفع دین کرتے ہیں، یہ جو، اور ہر مقرر اس کے خلاف بات کر رہا ہے، اور اتفاق سے بیٹھ کر سننے والوں میں 70% وہی لوگ بیٹھے ہوئے جن کے خلاف بات ہو رہی، جو رفع دین کرتے ہیں، آمین بل جہر بولتے. ٹھیک، تو ایسا لگا کہ ایک جماعت کو غلط بولنے سے باقی میں اتفاق قائم شاید ہو جائیں گے آج رات میں. نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، یہ طریقہ نہیں. جب ہم مسلمانوں کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کو چن چن کر بلائے جو لوگ حقیقتاً مسلمانوں کے اتحاد کو سمجھتے ہیں اور اختلاف کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں. وہ اختلاف کی وجہ کوئی آمین بالجر اور رفع دین اختلاف کی وجہ ہو سکتا ہے. اگر یہ وجہ ہے تو نعوذ باللہ تم تین امام کو تو ڈٹ کر غلط بول رہے ہو وہیں کھڑے رہ کر، اس کا مطلب وہی لوگوں کا عقیدہ نہیں، چاروں حق پر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ تین کو تو سبھی مل کر بول رہے کہ یہ تین کی وجہ سے اختلاف، تین کی وجہ سے اختلاف ہو. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک چیز بھول جاتے ہیں جماعتی اعتبار سے کہ جماعت کے علاوہ بہت سے مسالک ہے جو رفع دین کی اجازت دیتے ہیں. جب آپ رفع دین کو غلط بولتے ہیں تو ایک شافعی جب بیٹھا ہوتا ہے وہ اندر سے تلمل ہو جاتا ہے. جب آپ رفع دین کو غلط بولتے ہیں کہ ایک حنبلی بیٹھا ہے تو وہ اندر سے پریشان ہے. آپ رفع دین کو غلط بولتے تو پورے شیعہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ سارے شیعہ کے مسلک میں رفع دین ہے، سارے شیعہ مسلک میں رفع دین ہے، چاہے جو بھی مسلک ہو شیعوں کا. روافض کے نزدیک بھی رفع دین ہے، ان کے پاس بھی رفع دین ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ کہاں اتحاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پھر بولیے کہ حنفیوں کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے، اس میں پھر جماعتیں ٹوٹ پڑیں گی. پھر بریلوی اٹھ کے کھڑے ہوں گے، یہ تھوڑی حنفی ہے، ان کے نزدیک تبلیغی تھوڑی کوئی اچھا حنفی ہے، وہ ریئل حنفی ہے. پھر یہ معاملہ ٹوٹتا جائے.
تو لہٰذا جن لوگوں کو پھر بلائیں، جو آرگنائزیشن ایسے پروگرام رکھیں، حقیقت میں ایسے لوگوں کو بلائیں جو لوگ واقعی میں جانتے امت میں اختلاف کی وجوہات کیا ہیں اور اتحاد پر وہ بات کریں۔ آج امت میں اختلاف کی ایک سب سے بڑی وجہ وہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے اختلاف ہے کہ جینے مرنے اپنا اور پرائے کے مسائل ہیں، یہ آمین رفع دین، یہ سب فروعی ایسے مسائل ہیں جو عقیدے سے نہیں ٹکراتے آ کر۔ تو لہٰذا یہ تو اتحاد کے پروگرام میں تذکرے بھی نہیں ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کی، یہ اختلاف کی وجہ نہیں ہے، یہ تو کبھی کبھار یہ نااہل لوگوں کی باتوں سے اختلاف پھیل جاتا ہے جو کہ ہے ہی نہیں۔ مل کر دو لوگ ساتھ رہ رہے ہیں اور ساتھ آئے تھے، جاتے وقت بول رہے میاں تم اختلاف کی وجہ اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا میں، چلو، اور یار میں نے کیا کرا، نہیں وہ رفع دین کو بولے نا انہوں تو تم لوگ کرتے پوری شافی، لہٰذا اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارے ساتھ اختلاف پڑ رہا پورے اورنگ آباد میں۔ پھر ایسے لوگوں کو جو لوگ حقیقت میں اتحاد کسے کہتے ہیں، کیسے قائم ہوتا ہے، اس کا کتاب و سنت کے مطابق پلان بتائیں، نہ کہ یہ کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ بنا کے سب یہ سوچے کہ بہت اچھا آج ہوا اور اطمینان ہوا۔ تو لہٰذا ایسے پروگرام ہونا چاہیے، یہ وقت کی آج سخت ضرورت ہے، یہ امت مسلمہ کے بقا کے لیے ضروری آج کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ تو یہ بہت ہائی ٹائم ہے سمجھ کہ ہم اتحاد بولتے کس کو ہے، اور اس بات کو ہم اپنے سر میں بٹھا لیں کہ جو انسان قانونی مسلمان ہے ہم کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، اور اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے سمجھنا چاہیے ہم سب کو، ایک جماعت کو نقصان نہیں ہے، ایک فرقے کو نقصان نہیں ہے، وہ اس کو کل ملیں گی، بعد میں ہم تک باری آنے ہی ہو۔ تو لہٰذا جب ایسی کوئی پروگرامس ہو یا ایسا کوئی تحریک چلتی ہے جو اتحاد کی بات کرتی ہے اور اس میں ہمارے عقیدے پہ ہم کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اس تحریک سے جڑنے میں، اس تحریک کا حصہ بننے میں، اس تحریک کے ساتھ چلنے میں، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی امت کا ایک حصہ ہے، جیسا ہم ان کو فرقہ بولتے ہیں وہ بھی ہم کو فرقہ ہی سمجھتے ہیں، سمجھ رہے آپ بات کو، لیکن جب قانونی حیثیت کا معاملہ آئے گا، ہم چونکہ مسلم حیثیت رکھتے ہیں لہٰذا اس کی دفاع کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے۔ ارے وہ فلاں ہوا نا، آج وہ علاقہ جلیں گا، کل وہ علاقہ جلیں گا جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، پھر وہ علاقہ جلیں گا جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتے ہیں، پھر وہ چھوٹنے کوئی والے نہیں، یاد رکھیے بچنے نہیں والے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے پروگرام کی اپنی افادیت ہے، بہت فائدے ہیں اس کے، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، ہم نے بھی ایسی تحریکوں سے جڑنا چاہیے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے، ویسے تو مسلمان انسانیت کی بقا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے تو قانونی مسلمان کی حیثیت رکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک بہت براڈر اسپیکٹرم کی بات میں نے کیا، ایک بہت اونچے لیول کی بات کیا میں نے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارے دیکھو یار ان کو شیعوں سے پیسہ آ رہا، ان کو فلاں جماعت پیسہ دے رہی، ارے بہت نیوٹرل بات کر رہے یار فیض بھی آج کل بہت فلاں کس کو خلاف نہیں ہو، یہ اب زمانہ نہیں رہا کسی کے خلاف بات کرنے کا، اب تو صحیح بات رکھنے کا بات معاملہ ہے، جو غلط کر رہا وہ سمجھ جائے کیا غلط ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا معاملہ ہے آج کا دور، ورنہ دشمن بھی اس کے خلاف بیٹھا ہے، اور ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خطائیں جو نقصان پہنچائیں گی وہ بہت نقصان دہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک دوسرے کی گال سے گال لگا لے اور سب لوگ ایک جیسا عقیدہ کر لے اور سب لوگ گمراہی میں لگ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے پہ کتاب و سنت کے اڑے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ ہم کو دوسروں تک پھیلانے سے تو روکتا ہے نا، لہٰذا یہ بھی ایک طریقہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا، یہ سمجھے، اس کو چینلائز کرے اپنی بات کو، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کا، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں، ورنہ بس معاملہ یہ ہے ہم اپنے ایریے میں خوش ان کو پتھر مار رہے ہیں، وہ اپنے ایریے میں خوش ہم کو پتھر مار رہے ہیں، اور یہ دونوں پتھر کے اندر جس کا فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ کسی نے ایک بڑی اچھی تصویر بھیجی تھی، دو مسلک کے لوگ لڑ رہے ہیں، تو ایسی ایک مسجد بتایا تھا، مسجد جیسا کچھ ادھر، ایک مسجد جیسا کچھ، اور دو مسلک کے لوگ ادھر سے پتھر مارتے ہیں، جو پتھر بیچ میں گرتے ہیں نا تو اس میں عبادت گاہیں تعمیر کر رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں مطلب، اور یہ دونوں لڑ رہے ہیں، ادھر سے پتھر جاتا ادھر ادھر کہیں بیچ میں گرتا تو یہ لوگ بیچ میں سے اٹھا رہے ہیں اور اپنے فائدے کر رہے ہیں، واقعی میں ایسا ہو رہا ہے، قومیں اپنا فائدہ اٹھا لے رہی ہے ہمارے وجہ۔ تو بہرحال اس کو سمجھ کے اتحاد پر ہم کو کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، لیکن اتحاد کیا ہے اس کو سمجھنا بھی بڑی اہم چیز ہے، ورنہ ایک بار بک فیئر کے اندر ایک صاحب آئے، مجھ سے آئے، ملاقات کی، میرے آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، میں نے کہا میں نے اسے اس لائق نہیں سمجھا اس آدمی کو کہ بس کو جواب دوں، آ کر مجھ سے کہا کہ آج امت، اور وہ اتحادی امت کی بڑی باتیں کرتے، بڑے پروگرام بھی کرتے ہیں، آج امت بہت اختلاف کی شکار ہے، اور اس میں آپ نے بھی ایک اختلاف کر دیا، بولے بک فیئر لگایا، مطلب اس میں ہم نے کیا اختلاف کر دیا بک فیئر لگایا، یہ بولے پورا انتشار کی جڑ ہے آپ کا یہ بک فیئر بنے، اس کے خلاف ہم ایک تحریک چلائیں گے۔ میں نے کہا ویل کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بڑی فکر مندی کی باتیں کر رہے تھے اتحاد کی، اور ابھی آپ ہمارے بک فیئر کے خلاف ایک تحریک چھیڑنا چاہتے ہیں، عجیب بات ہے۔ پھر یہ اتحاد کون سے اتحاد کی آپ بات کرتے ہیں؟ جو آپ کے مسلک اور آپ کی سوچ اور آپ کی ذہنیت سے آئیں گا وہ اختلاف کی، اور اتحاد کی بات کرتے ہیں آپ، تو آپ سے تو دوسری مسجد والے متفق نہیں، جہاں آپ امامت کرتے ہیں اس کے بازو والے آپ سے متفق نہیں، پھر کیا کون سے اتحاد کی آپ بات کرتے؟ نہیں بولے اتحاد، پھر میں ہٹ گیا ہوں، اتحاد امت سب سے اہم نقطہ ہے یہ، وہ بڑی مجھے لگا شاید آپ مجھے بھی سمجھائیں گے، آپ بھی اتحاد سے جڑ جائیے، اور مجھ سے آ کر ملے اور بولے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے نوجوانوں کو، لیکن غم ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہودیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔
اس نے یہ کہا مجھ سے. بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا, میں نہیں سمجھتا اس کو عالم, بہرحال وہ سمجھتا. تو میں نے صرف سلام کیا اور وہاں سے ہٹ گیا. بس ہمارے آس پاس کچھ لوگ تھے, کہا اس کو جواب کیوں نہیں دیا آپ؟ میں نے کہا اس نے ایک ایسی بات کر دی, آخری پتھر جو مجھے مار سکتا تھا مار دیا اس نے. اس کے آپ کیا ماریں گے؟ لاسٹ آپ کسی کے خلاف جو کلیم دعویٰ کر سکتے وہ یہ اتنا ہی ہوتا ہے, یہودی ہے. اس سے آگے کیا بڑھیں گے؟ اس کے آگے کوئی لمٹ ہی نہیں, پھر ختم ہو گیا, کوئی دعویٰ نہیں اس کے علاوہ. میں نے کہا اس نے آخری پتھر مار دیا, اب زندگی بھر وہ میرے سامنے کھڑے رہنے کی حیثیت نہیں رکھے گا انشاءاللہ, دیکھنا. اب اس کے بعد حیثیت نہیں, چونکہ اب زندگی بھر میں اس کو چھوڑنے والا تھوڑی ہوں, اس اعتبار سے کہ مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا, مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن اس نے ایک آخری چال جو چل سکتا تھا کسی مسلمان کے خلاف چل لیا اس نے. اب اس کے کیا رہا مجھ سے اگلی بار بات کرنے کا, اور اس میں اس کی تحریک میں کوئی جان نہیں ہے اس آدمی کی, اور اس کے اندر کوئی صلاحیت, اس میں کوئی علم میں نہیں ہے. جو انسان کسی سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو, کسی کو یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہو کون کیا کرتا ہے, اس کو یہ فرق نہیں سمجھتا. اور بات کیا ہو رہی ہے؟ اتحاد امت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو اتحاد بولتے کیا وہ بھی نہیں پتا ہے. اور اس کے بعد ایک جو ہمارے ساتھی تھے ان کو تھوڑا برا لگا میرے کو ایسا بولے, وہ گئے اور کہا آپ نے یہ کہا نا بولے کہ ہاں اختلاف کی بات ہو رہی ہے, میں آپ کو ابھی دعویٰ کرتا ہوں بولے یہ پورے بک فیئر میں سے ایک کتاب لا کر بتانا, ایک کتاب جو اختلاف پھیلاتی, ایک کتاب. اور ان کے پورے اہلکار کے سامنے انہوں نے کہا, مطلب ان کے ساتھ کافی لوگ آئے تھے, ایک لا کے بتا دو بولے, صرف ایک. ہاں بولے میں بیٹھا ہوں بولے. وہ اوپر گئے, کافی دیر گھومے اور ایک کتاب لے کر آئے, تاکہ انہوں نے ایک اس لحاظ سے کہا تھا کہ ایک بھی مل جائے تو لے کر آنا. انہوں نے کہا تھا پورے بک فیئر نا ایک لانا, تو وہ ایک کتاب لائے. کیا کتاب تھی؟ کیا عورتوں کے نماز کا طریقہ مردوں کی جیسا ہے بلکہ کتاب تھی ہماری. کہا دیکھو یہ تو بولے اس سے اختلاف پھیل رہا, یہ کتاب سے اختلاف پھیل رہا. بولے ہاں ہاں اختلاف کتنا پھیل رہا. بولے سے بولے ہم کیا بول رہے ہیں اس کتاب کے اندر؟ تو بولے آپ بول رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں, ٹھیک, تو اس میں کوئی دلیل ہے یا ایسی منمانی بات؟ نہیں, وہ آپ کے دلائل ہے. بولے آپ کے نزدیک, ہمارے پاس اپنے دلائل ہے. تو آپ کے دلائل کہاں کہ عورتوں کی نماز مردوں جیسی نہیں ہونا چاہیے, اسے کوئی دلیل دیجیے. تو نہیں ایسا کیسا مرد کیسے پڑھیں گی؟ بولے مرد ہاتھ کھلے رکھ, عورتیں ایسے پڑھیں گی. بولے آپ کو چلیں گے, آپ کی ماں بہن پڑھیں گی. وہ میری ماں بہن کیا کریں گے آپ وہ جانے دیجیے. بولے آپ پہلے بتائیے اس کے دلائل کا آپ کے پاس کہ عورت ایسی نماز نہیں پڑھیں گی. اور کتاب کیا تھی معلوم؟ کہ عورتیں جیسی نماز پڑھتی ہیں مرد بھی ویسی ہی نماز پڑھے, اس لیے کہ عورتوں کی نماز بہت سنت سے قریب ہوتی ہے, ہاتھ سینے پر باندھتی ہے اور تورک کرتی ہے نماز میں. تو کہا اچھا چل یہ ہے نا اور لائیے کوئی, اس سے کیا کتنے لوگ پڑھیں گے کتاب, پڑھتے بھی نہیں. آنے والے تو وہی لوگ ہیں جن کے نزدیک عورت مرد کی نماز ایک جیسی ہمارے پاس, اور کہاں ہے ابھی تو نہیں دکھ رہی کہتے لیکن رہتی ہے. بولے تو کہا کیا دعویٰ ہے یار تمہارا, تم یہودی بولتے ہو کسی کو ایک کتاب لاؤ, بولے تو یہ لے کے آئے تم, کوئی مضبوط بات کرو یار. بولے کوئی وہ نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں, پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی. کہا ابھی یہ بک فیئر اور 4 دن چلیں گا, تم کو چیلنج ہے تم اس کے علاوہ ایک اور کتاب لا کے بتا دو, کوئی مسئلہ نہیں. وہ 3 دن آتے رہے مسلسل, ایک چیز بھی نہیں ملی, اور پھر وہ خالی چلے گئے. تو ان کو یہ بھی نہیں پتا بیچاروں کی اتحاد امت ہوتا کیا ہے, اتفاق بولتے کسی کو. تو یہ ضروری ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ واقعی میں سمجھتے ہو کہ اتحاد امت کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جیسے پروگرام کی کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس کے بڑے فائدے. نماز کی حالت میں اگر اوڑھنی کھل جائے تو کیا کریں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے نماز میں جب اوڑھنی عورتیں باندھے تو ایسا مضبوط باندھے کہ بار بار نہ کھولے, ورنہ عورتیں ہوتی ہیں ایسے کپڑے کی اوڑھنی باندھتی ہے جو پھسلتا ہے, نائلون مان لیا, نائلون پھسلتا ہے, اگر یہاں کھستے نکل رہا ہے, نہیں پھر یہ نہیں چلیں گے. آپ پہلے طے کریں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور اگر آپ نے طے کر لیا ایک ایسا کپڑا لے جو پھسلتا نہیں, کاٹن باندھا مضبوطی سے, سب کچھ کرنے کے بعد بھی کھل جائے تو آپ باندھ سکتے ہیں. لیکن اس کی اجازت نہیں دیں گی ہر رکعت میں آپ صرف باندھتے رہے اس کو, اور کھل رہا اور باندھتے رہے اور کھل رہا اور باندھتے رہے اور کھل رہا ہے. سمجھ رہے آپ پہلے سے طے کر لے اس چیز کو. لیکن اگر آپ نے سب کچھ دیکھا اس کے بعد بھی کھل جاتا ہے تو باندھنے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ یہ نماز کی درستگی کے لیے ہی بہرحال آپ کرنا ہے. آگے وہ پوچھتے ہیں نماز کے دوران ہوا خارج ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور اکثر نماز کے ٹائم یا نماز کے اندر ہوتا ہے, کیا ہر وقت نماز توڑ دیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے ایک ایسا کام یاد دلاتا ہے جو کام وہ بہت دنوں سے بھول چکا تھا, وہ جب بھی یاد آتا ہو